دوستو 3 مئی 1995 کا دن جب امریکی بحریہ اور فضائیہ کے غرور کو پاکستان ایئر فورس کے 2 شاہینوں نے خاک میں ملا دیا۔ پاکستان ایئر فورس کا ایک انوکھا کارنامہ جس نے دنیا کو حیرت زدہ کر دیا۔ 1995 میں اسپائڈر الرٹ کے نام سے پاکستان اور امریکہ کی مشترکہ جنگی مشقیں شروع ہوئیں، جس میں دونوں ممالک کی بری، بحری اور فضائی افواج نے حصہ لیا۔ جنگی مشقوں کے آخری مراحل میں فضا سے سمندر میں حملے کا مقابلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان ایئر فورس کو ٹارگٹ دیا گیا کہ انہیں سمندر میں موجود بحری بیڑے ابراہیم لنکن CN-72 کے انتہائی قریب جا کر اس پر حملہ کر کے مصنوعی طور پر تباہ کرنا ہے، اور دوسری طرف امریکی بحری بیڑے پر موجود امریکی بحریہ کو یہ ہدف دیا گیا کہ انہیں ہوا میں موجود پاکستانی ہوا بازوں کا بحری بیڑے کے قریب پہنچنے سے قبل سراغ لگانا ہے، تاکہ بیڑے پر موجود امریکی F-14 جنگی طیارے فوری اڑان بھر کر پاکستانی طیاروں کو ہوا میں ہی دبوچ لیں اور بحری بیڑے کے قریب آنے سے پہلے ہی ہوا میں مصنوعی طور پر گرا کر یہ مشن اپنے نام کر لیں۔ اس مشق میں امریکی بحری اور فضائی افسران انتہا کی حد تک مطمئن اور پر اعتماد تھے۔ ان کے اعتماد کی وجہ امریکی بحری بیڑے پر موجود دنیا کا سب سے بہترین ریڈار سسٹم تھا، جو میلوں دور سے کسی بھی قسم کی فضائی نقل و حرکت کی بالکل درست نشاندہی کرنے کی صلاحیت کا حامل تھا۔ امریکیوں کے اعتماد کی دوسری اور اہم وجہ یہ تھی کہ بحری بیڑے پر موجود امریکی طیارے جدید ترین طیارے تھے، جو برق رفتاری میں پاکستانی معراج طیاروں سے کہیں آگے تھے۔ دوسری طرف پاکستان کے ایک فضائی اڈے کا منظر، جہاں پر پاکستان کے فضائی نگرانوں کو اس مشکل ترین مشن پر جانے کے لیے پوچھا گیا، اور حسب معمول تمام پائلٹس ایک عزم اور ولولے کے ساتھ اس مشن پر جانے کے لیے آگے آئے۔ لیکن اس مشن پر صرف 2 پائلٹ منتخب ہونے تھے، جنہوں نے اپنے معراج طیاروں کے ساتھ اس مشکل ترین مشن پر جانا تھا۔ سینئر کمانڈ کے فیصلے کے مطابق اس مشن کے لیے ونگ کمانڈر عاصم سلمان اور فلائٹ لیفٹیننٹ احمد حسن کا انتخاب کیا گیا۔ ونگ کمانڈر عاصم سلمان ان دنوں پاکستان فضائیہ میں اسکواڈرن نمبر 8 کے بطور کمانڈر فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ دن 3 بجے کے وقت دونوں پاکستانی شاہین مشن پر روانہ ہونے سے قبل اپنے طیاروں کی جانچ پڑتال میں مشغول تھے، جب ونگ کمانڈر عاصم سلطان نے فلائٹ لیفٹیننٹ احمد حسن کو اپنے پاس بلایا اور کہا، احمد، میں امید کرتا ہوں آپ اس مشن کے لیے مکمل طور پر تیار ہو۔ لیفٹیننٹ احمد حسن کے چہرے پر ایک پر اعتماد اور جوش سے بھرپور مسکراہٹ آئی، اور وہ انتہائی ادب لیکن اعتماد سے بولے، سر، آج 3 مئی 1995 کا دن امریکی ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ونگ کمانڈر کو اپنے نوجوان شاہین کی بات پر مکمل اعتماد تھا، کیونکہ آج انہوں نے اپنی زندگی کا ایک انتہائی انوکھا فیصلہ کیا جو آج تک کی فضائی تاریخ میں نہیں ہوا تھا۔ لیکن ونگ کمانڈر عاصم سلمان نے اپنے اس فیصلے سے احمد حسن کو آگاہ نہیں کیا، اور فیصلہ کیا کہ ہدایات مشن پر روانہ ہونے کے بعد طیارے کے وائرلیس سے دیں گے۔ چند لمحوں بعد دونوں شاہین اپنے اپنے معراج طیاروں کے کاکپٹ میں موجود تھے۔ پھر ان کے طیاروں نے نعرے تکبیر کی صداؤں کی گونج میں ہوا میں اڑان بھری اور ایک مشکل ترین فضائی مشن پر روانہ ہو گئے۔ اس مشن میں ونگ کمانڈر عاصم سلمان لیڈر، جبکہ فلائٹ لیفٹیننٹ احمد حسن ونگ مین کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ امریکی بحری بیڑے پر موجود تمام بحری اور فضائی افسران انتہائی اطمینان سے پاکستانی طیاروں کی ریڈار پر نشاندہی کا انتظار کر رہے تھے کہ جیسے ہی پاکستانی طیاروں کی نشاندہی ہو، ان کے جدید ترین F-14 طیارے فوری اڑان بھر کر پاکستانی معراج طیاروں کو بحری بیڑے سے میلوں دور دبوچ لیں اور امریکی اپنی فتح کا جشن منائیں۔ تمام امریکی افسران ریڈار روم میں موجود تھے، اور امریکی پائلٹ اپنے طیاروں میں موجود اگلے حکم کے منتظر تھے۔ دونوں پاکستانی شاہین اپنے اپنے طیاروں کو ہدف کی طرف لے جا رہے تھے جب اچانک فلائٹ لیفٹیننٹ احمد حسن کو طیارے کے وائرلیس پر اپنے لیڈر کا ایک انوکھا اور پر خطر حکم سنائی دیا، اور پھر بیک وقت دونوں طیارے بجلی کی رفتار سے نیچے کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ امریکی بحری بیڑے پر اس وقت سناٹا چھا گیا جب پاکستان کے دونوں شاہینوں نے امریکیوں کو حرکت کا موقع دیے بغیر امریکی بحری بیڑے کے بالائی سطح کے بھی نیچے سے سمندر سے محض چند فٹ اوپر سے اپنے معراج طیارے برق رفتاری سے فضا میں بلند کیے، اور امریکی بحری بیڑے کو کامیابی سے مصنوعی طور پر اپنے ہدف کا نشانہ بنا کر پاکستان کی امریکیوں پر فتح کا پیغام کنٹرول روم کو دیا۔ پاکستانی ہوائی اڈا ایک بار پھر نعرے تکبیر کی صداؤں سے گونج اٹھا۔
جبکہ دوسری جانب امریکی بحری بیڑے پر ایک سناٹا سا چھا گیا اور امریکی صدمے کی کیفیت میں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ امریکی سوچ رہے تھے کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہوا کہ پاکستانی معراج طیارے جدید ترین ریڈار پر نظر آئے بغیر کامیابی سے بحری بیڑے کے اوپر سے گزر گئے اور انہیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ ونگ کمانڈر عاصم سلیمان نے ہوائی اڈے سے اڑان بھرنے سے قبل ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ امریکی ریڈار سے بچنے کے لیے انہیں دونوں طیاروں کو انتہائی نچلی اور خطرناک سطح پر تیز رفتاری سے پرواز کرنا پڑے گی۔ چنانچہ انہوں نے اڑان بھرنے کے چند لمحوں بعد ہی فلائٹ لیفٹیننٹ احمد حسن کو یہ حکم دیا۔ دوستو، اتنی نچلی سطح پر یہ پرواز معراج طیاروں کے ساتھ ناممکن تھی اور دنیا میں آج تک کسی پائلٹ نے جدید ترین طیارے پر بھی ایسی خطرناک پرواز نہیں کی تھی۔ سطح سمندر پر یہ پرواز اور بھی مشکل ہوتی ہے کیونکہ زمین اور پانی پر ہوا کا دباؤ مختلف ہوتا ہے، لیکن آفرین کے پاکستان کے بہادر اور نڈر سپوتوں نے ایسے ناممکن کو ایک جذبے سے ممکن کر دکھایا اور امریکیوں کے غرور کو خاک میں ملا کر فضائی معرکوں میں ایک تاریخ رقم کر دی اور اپنے سبز ہلالی پرچم کی لاج رکھ کر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو سچ کر دکھایا، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ہمارا سلام ہو وطن کے تمام بہادر سپوتوں پر۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔